میرے شوہر کو فوت ہوئے ابھی چوتھا روز تھا کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میری 13 سال کی بیٹی نے جب دروازہ کھولا تو مالک مکان نے گندی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر کل رات تک 2 مہینے کا کرایہ ادا نہیں کیا تو اپنی ماں سے کہو اپنا بندوبست کر لے۔ میری بیٹی نے اس کی نظروں سے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا اور بھاگ کر میرے سینے میں چھپ گئی۔ وہ رات ہم دونوں ماں بیٹی پر قیامت بن کر گزری۔ جیسی ہی صبح کی اذان ہوئی، میں نے برابر میں سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور تکیہ اٹھا کر جیسے ہی اس کے منہ پر رکھنے لگی، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جب دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا کہ سامنے میرا نام محمودہ ہے۔ میرے ماں باپ کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری شادی کر دی جائے تو انہوں نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، لیکن میری زندگی میں پہلے ہی ایک شخص آ چکا تھا جس کے بغیر میں اپنے آپ کو مکمل تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا نام امجد تھا۔ میں اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ گھر والے سنجیدہ ہو چکے ہیں تو میں نے امجد سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، کیونکہ میں کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امجد نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ ڈرتا ہے کہ میرے گھر والے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ محبت سچی ہو تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے میری بات مان لی اور کچھ دن بعد اپنے والدین کو ساتھ لے کر میرے گھر آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میرے ماں باپ کو یہ علم ہوا کہ امجد کا تعلق کسی اور برادری سے ہے اور ان کی نظر میں وہ ذات پات کے حساب سے کمتر ہیں، تو انہوں نے فوراً اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر پتھر کی طرح لگے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم نیچ ذات میں بیٹی نہیں دیتے۔ میں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے پھر سے کوشش کی کہ کسی طرح اپنے والدین کو راضی کر سکوں۔ میں نے ان کے سامنے اپنے جذبات رکھے۔ میں نے کہا کہ محبت برادری نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا میں خوشی اسی میں پاؤں گی اگر میری شادی امجد سے ہو جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ ایک دن امجد پھر سے آیا۔ اس بار وہ اکیلا تھا۔ اس نے کہا وہ ایک آخری بار بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے باپ نے نہ صرف اسے گھر سے نکال دیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میری محبت نہیں ٹوٹی۔ مجھے صاف صاف محسوس ہونے لگا کہ میرے ماں باپ میری خوشی نہیں چاہتے۔ انہوں نے زبردستی میری شادی ایک اور جگہ طے کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ لڑکا ہماری ذات سے ہے، کھاتا پیتا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن میرے دل کو تو اور ہی کچھ چاہیے تھا۔ میں نے امجد سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کی ہی بنوں گی، اور وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ میں نے ایک رات جب سب سو گئے تو اپنے چند کپڑے اٹھائے اور امجد کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ قدم بہت خطرناک ہے، یہ رستہ آسان نہیں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ ہم دونوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا کرائے کا مکان مل جائے۔ آخر کار ہمیں ایک جگہ مل گئی، لیکن اس کا مالک بہت ہی بد زبان اور بدتمیز آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی لالچ تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ ہم نے اسی مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ امجد نے فوراً مزدوری ڈھونڈنی شروع کی۔ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، لیکن محنت کی طاقت بہت تھی۔ وہ دن بھر کام کرتا اور رات کو میرے پاس آ کر مسکراتا کہ جیسے دنیا کی ساری تھکن میری مسکراہٹ سے مٹ جاتی ہو۔ ہمارے پاس نہ بستر تھا، نہ برتن، نہ پنکھا، نہ اچھی خوراک، لیکن ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور یہی ہمارا سرمایہ تھا۔ اللہ نے کچھ ہی مہینوں میں میری گود بھی بھر دی اور سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میں نے پہلی بار اسے گود میں لیا تو مجھے لگا ہماری محبت کا پھول کھل چکا ہے۔ غربت کے باوجود ہم خوش تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بھی بڑھتی گئیں، لیکن آمدن وہیں کی وہیں رہی۔ ایک دن امجد نے تھکے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، ہم کب تک یوں ہی گزارا کرتے رہیں گے؟ کبھی تو کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا کرو گے؟ نہ تمہارے پاس ڈگری ہے، نہ تجربہ، نہ کوئی سہارا۔ اس نے کہا وہ کچھ سوچ رہا ہے، لیکن وہ کام قانون کے دائرے سے باہر ہے۔ میں نے فوراً کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری ایک بات مانو۔
میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر سے صرف پیسے مانگتی ہیں، چاہے وہ جیسے بھی آئیں۔ میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم کوئی غیر قانونی رستہ اختیار کرو۔ اس نے میری طرف دیکھا، دیر تک کچھ نہیں بولا، پھر بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیٹی سونیا وقت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک کے ساتھ جوان ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت دودھ جیسی تھی، آنکھیں نیلی مائل تھیں، بالوں کی چمک دھوپ میں سنہری ہو جاتی تھی، اور اس کا قد اس عمر کی لڑکیوں سے خاصا اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب باہر نکلتی تو لوگوں کی نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتیں۔ میں ماں تھی، میں جانتی تھی کہ میری بیٹی عام بچیوں سے مختلف ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک دن کہا کہ ہماری سونیا تو دن بدن اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ دل گھبراتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ ماں باپ خوبصورت ہوں تو اولاد بھی خوبصورت ہوتی ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ فخر اپنی جگہ، لیکن زمانہ اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ لوگ اب نظروں سے بھی نوچ لیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی سہارا، تو پھر اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کریں گے؟ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح پر امید لہجے میں بولا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی آنکھ بھی بری نیت سے سونیا کی طرف نہیں دیکھ سکتی، اور تم خود بھی اس کی ماں ہو، اس کا دھیان رکھو۔ ویسے بھی تم ہر وقت اس کی فکر میں رہتی ہو، اور مجھے تو تمہاری یہ عادت اب مزاحیہ لگنے لگی ہے۔ لیکن میری پریشانی صرف بیٹی کی خوبصورتی تک محدود نہیں تھی۔ میرے شوہر کا رویہ کچھ دنوں سے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ صبح تو کام پر نکلتا، لیکن شام کے بعد بھی اکثر گھر واپس نہیں آتا۔ جب میں پوچھتی کہ کہاں تھے تو یہاں تو ٹال دیتا یا کہتا کہ کام تھا، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ میں نے 2-3 مرتبہ نرمی سے بات کی کہ اگر کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بے بس ہو گئی۔ میرے پاس نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی ایسا رشتہ دار جس سے میں یہ سب بانٹ سکتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ کسی پریشانی میں ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات میرے دل کو بہت زیادہ کھٹکنے لگی تھی۔ ایک ہمارا مالک مکان بھی بہت بدتمیز تھا۔ اگر کرایہ 1 مہینہ بھی لیٹ ہو جاتا تو وہ فوراً بجلی، پانی اور گیس بند کروا دیتا، اور اتنی دھونس سے بات کرتا کہ جیسے ہم اس کے غلام ہوں۔ حالانکہ کرایہ دیتے تھے اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ مالک مکان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سال کرایہ نہ لینے کے باوجود عزت سے بات کرتے ہیں، اور آخر میں بس اتنا کہتے ہیں کہ اگر کرایہ نہیں دے سکتے تو مکان خالی کر دو۔ لیکن ہمارا مکان مالک ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ایسا چلاتا جیسے ہم چور ہوں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ کوئی رستہ نکالے۔ ایک دن میرے شوہر نے شام کو بیٹھے بیٹھے کہا، ہم کب تک یوں ہی جئیں گے؟ ہم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے کیا؟ ہماری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی۔ میں نے کہا، ہم سے بھی برے حالات میں لوگ جی رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ زندگی اگر آزمائش ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس نے سر ہلایا اور بات ختم ہو گئی، اور وہی میری اس سے آخری گفتگو تھی۔ اس دن وہ صبح کی طرح گھر سے نکلا اور مجھے یقین تھا کہ شام کو حسب معمول واپس آ جائے گا، لیکن وہ شام نہیں آئی، وہ رات نہیں آئی، اور جب رات گزر کر صبح ہونے لگی تو میرے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ نہ اس کا کوئی دوست تھا، نہ کوئی ہمسایہ جس سے میں پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ خود باہر نکل کر اسے تلاش کرتی ہوں۔ بیٹی سے کہا، دروازہ بند رکھنا اور کسی کے لیے بھی نہ کھولنا، میں تمہارے باپ کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ میرے قدم بوجھل تھے، لیکن دل میں امید تھی کہ شاید وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو اور واپس آ جائے گا۔ ابھی میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے کہا کہ شاید وہ آ گیا ہے۔ میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور میں اسے خوب ڈانٹوں گی کہ بیوی اور بیٹی کو اس طرح چھوڑ کر کوئی جاتا ہے کیا؟ تمہیں ہماری فکر نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کے جسم کو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر نہیں آیا تھا، وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا ہوا۔ کسی نے کچھ نہیں دیکھا، کسی نے کچھ نہیں سنا۔ سب کے چہرے خاموش تھے، سب نظریں چراتے تھے۔ مجھے لگا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میرا سہارا چھن گیا ہے، لیکن میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔
اور میرے آنسو میرے اندر ہی جم گئے۔ میں چیخ نہیں سکی، میں رو نہیں سکی، میں بس کھڑی رہی، کیونکہ ذمہ داریاں عورت کو جینے بھی نہیں دیتیں اور مرنے بھی نہیں دیتیں۔ میرے شوہر کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا اور میں اس کی آخری بات کو یاد کرتی رہی جو اس نے کہا تھا کہ ساری زندگی ایسے نہیں گزر سکتی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہا تھا جو شاید اسے ہم سے جدا کر گیا۔ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے میری زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی، کوئی امید، کوئی سہارا، کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ میں جیسے چلتی پھرتی لاش بن گئی۔ میری بیٹی جو ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ایسی خاموش ہو گئی جیسے کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ وہ ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی، میری گود میں سر رکھ کر سسکیاں بھرتی، اور کبھی میری آنکھوں میں دیکھتی تو فوراً اپنا چہرہ چھپا لیتی کہ کہیں اس کے آنسو مجھے مزید نہ توڑ دیں۔ اس کا دکھ بھی میرے دکھ سے کم نہ تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ صرف سانس لے رہے تھے۔ جینے کا کوئی جذبہ باقی نہ رہا، کوئی مقصد، کوئی روشنی، کوئی منزل نظر نہیں آتی تھی۔ ابھی شوہر کو گزرے بامشکل 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سر میں شدید درد تھا، بخار کی شدت نے مجھے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا، جسم کا ایک ایک حصہ جیسے شل ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر کانوں کو آس پاس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی حالت میں اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا، جیسے کوئی غصے میں ہو یا بے صبری کے عالم میں ہو۔ میری بیٹی گھبرا گئی۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھایا ہوا تھا، اگر دروازے پر کوئی غیر ہو تو کبھی بھی دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے اسے بار بار یہ بات سمجھائی تھی، کیونکہ دنیا میں اکیلی عورت اور یتیم بچی کے لیے ہر دروازہ خطرہ بن سکتا ہے، لیکن شاید میری بیماری نے اس کو پریشان کر دیا۔ وہ میری حالت کو دیکھ کر خود سے فیصلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے مکان مالک کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ اس نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی چیز ہو جسے پرکھا جا رہا ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ 2 مہینے کا کرایہ باقی ہے۔ تمہارا باپ مر گیا تو میں نے لحاظ کر لیا، لیکن اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ صبح تک کرایہ دو ورنہ یہ گھر خالی کر دو۔ میری بیٹی سہم گئی، دروازہ بند کر کے تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے بامشکل اپنی آواز نکالتے ہوئے پوچھا کہ کون تھا دروازے پر، تو وہ رو رو کر کہنے لگی، امی وہ مکان مالک تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے ڈوب گیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تم دروازے پر کیوں گئی؟ تو وہ بولی، امی آپ بیمار تھیں، مجھے لگا شاید کوئی ضروری کام ہوگا، اسی لیے میں چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ آئندہ کبھی دروازہ مت کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ اب ہمیں اس دنیا میں اپنے سائے سے بھی ڈرنا ہوگا۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے شوہر کے جانے کے بعد بچے تھے، وہ اب ختم ہونے کے قریب تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اگر میں کسی کام پر جاتی تو اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کس کے پاس چھوڑتی؟ دن رات سوچتی رہتی، لیکن کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی ایک بند گلی میں جا چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ لیکن اس شام مجھے وہ وجہ بھی مل گئی جس نے مجھے زندگی سے مکمل طور پر مایوس کر دیا۔ شام کے وقت میں تھوڑی سی دال لینے قریبی کریانے کی دکان تک گئی تو راستے میں پھر مکان مالک سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا، صبح بھی آیا تھا تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ کل تک کرایہ دے دینا۔ میں نے نہایت عاجزی سے کہا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کچھ ہو جائے۔ تو اس نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہاں چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میرا جی چاہا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں یا وہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کچھ بولی نہیں تو وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، میری بیوی بہت موٹی اور بدصورت ہے، بچوں نے اس کا جسم تباہ کر دیا ہے، اب میرا دل اس میں نہیں لگتا۔ سوچ رہا ہوں کسی جوان اور خوبصورت عورت سے شادی کر لوں۔ میرے 30 گھر ہیں،
10 घर मैं इस नई बीवी के नाम करूँगा, वो ऐश करेगी, खूब ऐश करेगी। जैसे ही इसकी ये बात सुनी मेरा खून खौलने लगा। मैंने बामुश्किल खुद को रोका और कहा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो वो कहका लगा कर बोला कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और वहाँ से चला गया। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैं जैसे पत्थर की हो गई, सांस लेना भूल गई। इसकी बातों का मतलब साफ था, वो मेरी बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, या शायद मुझे अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन मैं कैसे अपनी बेटी को एक बूढ़े और बदकिरदार शख्स के हवाले कर देती? क्या मेरी बेटी ने कोई गुनाह किया था कि मैं इसे ऐसी सज़ा देती? मैंने तो इसे हमेशा पकीज़ा और बाइज़्ज़त ज़िंदगी देने का ख्वाब देखा था। इस वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं आसमान की तरफ देखकर सिर्फ यही कह सकी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा शोहर ज़िंदा होता तो कभी कोई ऐसी बात करने की जुर्रत ना करता। घर वापस आई तो दिल पर बोझ इतना था कि सांस लेना दुश्वार लग रहा था। थोड़ा बहुत खाना बनाया, दाल चावल, और माँ बेटी दोनों ने ज़बरदस्ती चंद नवाले खलक से उतारे। रात गहरी हो गई और मेरी बेटी मेरी पहलू में सो गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं छत की तरफ देखती रही और सोचती रही कि क्या मेरे और मेरी बेटी के लिए कोई उम्मीद बाकी है। सोच रही थी कि अब क्या करूं, ज़िंदगी को कैसे गुजारूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा दर्द समझेगा, किसके आगे फरियाद करूंगी। इतनी बेबसी और तन्हाई कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं की। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी मेरे पहलू में सुकून से सो रही थी। इसका चेहरा चांद जैसा लग रहा था। मुझे इस पर तरस भी आ रहा था और प्यार भी आ रहा था। मैं जानती थी कि मैं अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ना खाने को कुछ था, ना किराया देने को, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आसरा। अचानक मेरी नज़र सामने रखी शेल्फ पर पड़ी, एक छोटी सी डिबिया पर गई। एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, जैसे किसी ने अंदर से कहा, ये रास्ता बाकी है। मैंने इस डिबिया को देखा, याद आया कुछ दिन पहले मैंने शोहर से कहा था कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चूहे मारने की दवाई ले आएं, और इसने ये जहर लाकर शेल्फ पर रख दिया। मैंने इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही चीज़ मेरी नज़रों में किसी नेमत की तरह चमक रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं ये जहर खा लूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना कोई किराया मांगेगा, ना कोई बेटी पर बुरी नज़र डालेगा, ना कोई बेइज्जती करेगा, ना गुर्बत का ताना रहेगा, ना भूख की मार होगी, ना बेटी की मासूम आंखों में सवाल देखने पड़ेंगे, ना किसी जालिम की बातें सुनना होंगी। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक पल में, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने आहिस्ता से तकिया उठाया और अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी, जैसे दुनिया से बेखबर हो, जैसे इसके आसपास कुछ भी बुरा ना हो। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा। इसकी पेशानी पसीने से नम थी। मैंने इसका चेहरा चूमा और फिर इसकी छोटी सी उंगली पकड़कर देर तक थामी रखी। मेरी आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। मेरी सोचें एक अजीब अंधेरे में जा चुकी थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। सोचों को सोचते सोचते सुबह हो गई। अजान की आवाज़ कानों में गूंजी, जैसे अल्लाह ने मुझे झंझोड़ा हो। मैंने अपनी सोचों को समेटा और वही फ़ैसला किया जो दिल में पल रहा था। मैंने सोचा कि इस जहर को खाकर आज अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दूँगी। आज अपने गमों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। आज अपने आंसुओं को बंद कर दूँगी। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और जहर की डिबिया उठा ली। मेरा हाथ काँप रहा था, दिल धड़क रहा था। जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि अब ख़त्म करना है सब कुछ। मैंने आंखें बंद कीं और जैसे ही इंतहाई कदम उठाने लगी, अचानक दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक हुई, जैसे किसी ने मुझे रोक दिया हो, जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, जैसे किसी ने कहा हो, नहीं रुको, अभी नहीं, जैसे आसमान से कोई सदा आई हो। मैं चौंक गई, तकिया एक तरफ फेंक दिया। मेरी बेटी भी डर गई। वो जाग गई थी और कहने लगी, क्या हुआ अम्मी? मैंने इसे गले से लगाया। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ कि बाहर कौन है। मैंने अपने आंसू साफ़ किए, अपने दिल को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े की तरफ गई। मेरे दिल में यकीन था कि दरवाज़े पर मकान मालिक ही होगा, जो हमेशा की तरह कोई बुरी बात कहेगा या डराएगा धमकाएगा। लेकिन इस बार मैंने फ़ैसला कर लिया था
کہ میں ڈرنے والی نہیں، میں ماں ہوں، اور ماں اگر کمزور ہو جائے تو بچے بکھر جاتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آج سے میں کمزور نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شیر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب شیر موجود نہ ہو تو شیرنی وہ طاقت دکھاتی ہے جو شیر سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ آج میں شیرنی ماں بنوں گی، آج میں اپنی بیٹی کے لیے لڑوں گی، آج میں اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گی، آج میں جھکوں گی نہیں، رکوں گی نہیں، آج میں ہاروں گی نہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت ہوئی، سامنے مکان مالک نہیں بلکہ دو اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے، ان کے لباس صاف ستھرے تھے، ایک کے ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی کون، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، بہن اجازت دیں تو اندر آ کر بات کر لیں بھابھی۔ جب انہوں نے مجھے بھابھی کہا تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اس کے دوست ہیں، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ میں نے تھوڑا سا سوچا، پھر دروازہ کھول دیا اور کہا، آئیں اندر۔ وہ دونوں اندر آئے اور جیسے ہی ایک نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے دل میں یکدم ایک احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بہن یا بیٹی سمجھا گیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ شریف ہیں اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے پانی رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، آپ بیٹھ جائیں، آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھی اور کہا، جی فرمائیں۔ میری بیٹی کمرے میں ہی تھی اور میں نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ باہر نہ آنا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ان لوگوں کی بات مجھے کوئی روشنی دے، کوئی امید دے، کوئی ایسا رستہ جو میری بیٹی کو عزت کے ساتھ زندہ رکھ سکے۔ میری جان میں جان آ گئی، لیکن دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ میں ان کی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے بڑے ادب اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہمیں تمہارے شوہر امجد کی وفات کا بہت دکھ ہے۔ وہ ہمارا بہت قریبی دوست تھا جس نے ہمارے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اور ہمیں آج بھی اس کی جرأت، بہادری اور قربانی پر فخر ہے۔ وہ وقت ہمارے لیے بہت کٹھن تھا جب ہم ایک بہت بڑے کاروباری نقصان میں پھنس گئے۔ ہمارے 12 کروڑ روپے ایک بہت ہی چلاک اور خطرناک گروہ کے پاس پھنس چکے تھے۔ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے، ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن کوئی رستہ دکھائی نہیں دیا۔ تب امجد نے ہی ہمیں یہ پیشکش کی کہ وہ ہمارے پیسے نکلوا سکتا ہے، مگر اس کے بدلے میں اسے 1 کروڑ روپے چاہیے۔ ہم نے سوچا اگر ہمارے پیسے واپس مل جاتے ہیں تو ہم 1 کروڑ کیا بلکہ 3 کروڑ دینے کو بھی تیار ہو چکے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ان لوگوں سے رقم نکلوانا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ سن کر امجد بہت خوش ہوا اور اپنے کام میں جت گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ ان خطرناک لوگوں کے دروازے پر جا کر بیٹھتا رہا اور گھنٹوں اور بعض اوقات تو پوری رات وہیں گزار دیتا، کہتا، یا تو میرے پیسے واپس کر دو یا مجھے ختم کر دو۔ اس کی باتوں سے لوگ پہلے ہنستے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس کی بہادری سے متاثر ہونے لگے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب ان میں سے کچھ لوگوں نے ہار مان لی اور ہم سے معاہدہ کیا کہ وہ ہر مہینے ہمیں 50 لاکھ روپے دیں گے۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی نہایت فساد پسند تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ پیسے واپس کیے جائیں۔ اس نے امجد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور پھر ایک دن موقع پا کر اس کی جان لے لی تاکہ باقی کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ ان سے رقم کا مطالبہ کرے۔ آج پہلی قسط کے 50 لاکھ روپے ہمارے پاس آ چکے ہیں، مگر اب امجد اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی حویلی ہے اور اس کے اندر کچھ کوارٹر بنے ہوئے ہیں جہاں تمہیں مکمل سکون اور تحفظ ملے گا۔ تمہاری رہائش، خوراک، تعلیم، علاج، لباس اور روزمرہ کے تمام اخراجات ہم اپنی پوری ذمہ داری سمجھ کر پوری کریں گے۔ ہم ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے بھی بھیج دیا کریں گے تاکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ بھی ہمارے گھر میں ہو جائے۔ ہمارے خاندان میں کئی جوان اور پڑھے لکھے لڑکے ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم تمہاری بیٹی کی منگنی کرنا چاہتے ہیں تاکہ امجد کی نشانی ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہے اور ہم اس کی قربانی کا بدلہ اپنی خدمت سے دے سکیں۔
اگر تم ہماری اس پیشکش کو قبول کرو تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، اور اگر تم نہ کرنا چاہو تو کوئی زبردستی نہیں۔ ہم تمہیں بہن سمجھتے ہیں، اور بہن کو زبردستی کے لیے کبھی نہیں کہا جاتا۔ ان کی باتیں سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے دل میں ایک درد اٹھا کہ امجد نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کتنی بڑی قربانی دے دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا، جس مکان میں میں رہتی ہوں اس کا مالک میری بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے اور مجھے بار بار ڈراتا دھمکاتا ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، ایسے کمینے آدمی کو تو ہم سبق سکھاتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ پھر جب صبح ان کے ساتھ جانے لگی تو مکان مالک دروازے پر کھڑا ہو گیا اور چیخنے لگا، کرایہ دیے بغیر کہاں بھاگ رہی ہو؟ انہوں نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس کے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ ہماری بھابھی ہیں، یہ پکڑ اپنے پیسے اور دفع ہو جا یہاں سے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو وہ واقعی ایک بہت وسیع و عریض حویلی تھی جہاں زندگی کا ہر سکون موجود تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک الگ کوارٹر دیا جہاں ہم آرام سے رہنے لگے۔ ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 5 سے 7 لاکھ روپے آ جاتے۔ میری بیٹی کی تعلیم کا مکمل بندوبست انہوں نے کیا۔ اسکول کی فیس، یونیفارم، کتابیں، ہر چیز وہی مہیا کرتے۔ ہمارے کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام تھا۔ ان کے گھر کے سب لوگ نہایت محبت اور احترام سے پیش آتے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے ایک بیٹے نے میری بیٹی کی انسیت ظاہر کی اور انہوں نے دونوں کی منگنی کر دی اور مجھے کہا، جب تمہاری بیٹی 20 سال کی ہو جائے تو ہم بڑے دھوم دھام سے اس کی رخصتی کریں گے تاکہ امجد کی بیٹی ہمیشہ ہمارے خاندان میں رہے اور ہم اسے اپنے خون کا حصہ سمجھ کر عزت دے سکیں۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے، اصل میں خاندانی لوگ تھے جنہیں تعلق نبھانے کا فن آتا ہے، جنہیں دوستی کا مطلب پتہ تھا۔ اگر یہ چاہتے تو کبھی بھی واپس نہ آتے، کبھی ہمارے بارے میں نہ پوچھتے، ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ دیتے تو ان کا کچھ بھی نہ جاتا۔ ان کی زندگی ویسے ہی آسائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، اثر و رسوخ تھا۔ انہیں ہماری فکر کرنے کی نہ تو کوئی مجبوری تھی اور نہ ہی ضرورت، لیکن انہوں نے دوستی نبھائی جس کی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ انہوں نے امجد کے جانے کے بعد بھی ہمیں وہی عزت، وہی مقام دیا جو شاید وہ اپنے کسی عزیز ترین رشتہ دار کو دیتے۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام پیدا کر دیا۔ میں نے دل سے ان کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ میری بیٹی اب بہت خوش تھی کیونکہ وہ ایک اچھے اسکول میں جا رہی تھی اور آگے چل کر ایک اچھے کالج میں داخل ہوئی تھی جہاں نہ صرف تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ تھا بلکہ وہاں اسے ہم عمر لڑکیاں بھی ملیں جن کے ساتھ اس نے دوستی کی، ہنسی خوشی وقت گزارا۔ وہ پہلے جس تنہائی کا شکار تھی وہ سب اب بہت پیچھے رہ گیا۔ ان کی بہت بڑی حویلی تھی جو کسی محل سے کم نہ تھی، جہاں کل ملا کر 43 افراد رہائش پذیر تھے۔ ان میں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، بچے تھے، جوان لڑکے تھے، سب کے سب نہایت محبت اور اپنائیت سے پیش آتے۔ کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ میں ان کی خونی رشتہ دار نہیں بلکہ ایک دوست کی بیوہ ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے خاندان کا حصہ سمجھ لیا۔ جب بھی کسی سے میرا تعارف کرواتے تو بڑے فخر سے کہتے کہ یہ ہماری بڑی بھابھی ہیں، اور خاندان میں کوئی بھی اہم فیصلہ ہوتا تو میری رائے ضرور لی جاتی، چاہے وہ کسی بچے کی تعلیم کے بارے میں ہو یا تقریب کا انتظام کرنا ہو، مجھے مشورے میں شامل کیا جاتا۔ یہ سب میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کیونکہ میری اپنی زندگی میں تو مجھے کبھی کسی نے عزت اور وہ مقام نہیں دیا کہ میرے مشورے کو سنا جائے یا میری موجودگی کو اہم سمجھا جائے۔ کہنے کو تو میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب زندہ تھے، لیکن جب سے میں اس گھر سے نکلی تھی، جب سے میں امجد کے ساتھ اپنی مرضی سے بھاگ کر آئی، تب سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی رابطہ کرنا تھا، کیونکہ جو دکھ مجھے اپنے نے دیے وہ کسی دشمن نے بھی نہ دیے ہوں گے۔ میرے والدین نے مجھے میری محبت کے لیے ٹھکرا دیا، میرے بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری بہنوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا۔ ایسی صورت میں جب اپنے ہی پرائے ہو جائیں تو انسان پھر دنیا کے کسی بھی غیر کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے سے نہیں ڈرتا۔ میرے لیے یہ خاندان غیر نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو وہ پیار دیا جو میرے اپنوں نے نہ دیا۔ اب میری زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہیں۔ اللہ کا شکر تھا کہ میں ایک پرامن اور باعزت زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹی بھی خوش تھی، وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور اپنے مستقبل کے لیے سنجیدہ تھی۔
اب مجھے بس ایک ہی دکھ تھا اور وہ تھا امجد کا دکھ۔ اس کی یاد دل سے کبھی نہیں جاتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ 14 سال گزارے تھے۔ وہ 14 سال ہر لحاظ سے میرے لیے انمول تھے۔ ہم نے ان 14 سالوں میں غربت بھی دیکھی، بھوک بھی سہی، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے ان لمحوں کو خوشی خوشی گزارا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کبھی ایک دوسرے کو اکیلا محسوس نہ ہونے دیا۔ امجد میرا ہمسفر ہی نہیں بلکہ میرا سب کچھ تھا۔ وہ شوہر بھی تھا، دوست بھی تھا اور محافظ بھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک خلا پیدا ہو گیا جسے کوئی اور نہیں بھر سکتا تھا۔ 14 سال ہی میری زندگی کا اصل سرمایہ تھا اور اب انہی یادوں کے سہارے مجھے اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کامیاب ہو، خوش رہی اور ایک اچھا جیون ساتھی اسے ملے اور اسے وہ سب کچھ ملے جو میں نہ پا سکی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے دل سے دعا کریں، کیونکہ اب ہماری زندگی دعا ہی کے سہارے چل رہی ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔